اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نمل آیت نمبر 19 سے ہے جی۔ تسلسل ہے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کا جس کی بنا پر اس سورت کا نام ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہم کل سن آئے تھے، جس میں جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، انسان بھی تھے، اتنا بڑا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا کہ جہاں پر چونٹیوں کے مسکن تھے، تو ایک چونٹی نے اونچی سی اپنی طرف سے ندا لگائی کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کچل دے، روند دے، اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ ہم بڑی چھوٹی مخلوق ہیں، ان کو کہاں ہم نظر آئیں گے، کچل دیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، اپنے اپنے گھروں میں باحفاظت گھس جاؤ۔ اب آگے سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کا یہ اعلان سنا تو اس کا تذکرہ آج کے سبق میں ہے، آیت نمبر 19۔ فتبسم، تبسم فرمایا۔ تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو، ایسی ہنسی جس میں آواز نہ ہو۔ مسکرانا، جب ہم ہونٹ کو لمبا کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، پہلے تو مسکرائے سلیمان علیہ السلام ضاحکن، اور پھر ان کی ہنسی بھی چھوٹ گئی۔ ضاحک اس ہنسی کو کہتے ہیں جس میں آواز بھی ہوتی ہے، جو کہا کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ایسا کوئی کہا بدتمیزی والا نہیں، ہم لوگ تو ہا 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 ہا، یہ وہ والا نہیں، یہ وہ ہنسی جو تھوڑی سی آواز والی ہوتی ہے۔ پہلے مسکرائے اور پھر ہنس دیے۔ من قولہا، اس چونٹی کے قول کو سن کر، یہ بات سن کر، اور فوراً ہی احساس ہوا، ہنسی تو آئی لیکن فوراً احساس ہوا کہ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مجھ پر بہت بڑی عنایت ہے، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے جانوروں کی اور چونٹی تک کی بولی جو ہے وہ سنا دی ہے۔ تو فوراً احساس ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نعمت کا شکر ادا کیا، ایک ایسی دعا کو پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں میرے اور آپ کے لیے رہنمائی بنا دیا کہ یہ شکر گزاری کے بہترین جملوں کے ساتھ مزین دعا ہے، کہ جس نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا، اس کو چاہیے کہ اس دعا کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو گے اللہ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ وہی تذکرہ ہے جی۔ اب دعا سن لیتے ہیں۔ وَقَالَ رَبِّي، اور کہا سلیمان علیہ السلام نے، اے میرے رب، اوزعنی، توفیق عطا فرما دے مجھے، ان اشکر نعمتک اللتی، کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا، اللتی انعمت علی، جو نعمت اے اللہ میں نے تجھے، جو نعمت اے اللہ آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ پیغمبر ہیں اور توفیق مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، وہ جملے سکھا، ایسی بات مجھے کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ جو نعمت تو نے یہ مجھے عطا کی ہے، وعلی والدی، اور نہ صرف مجھے، میرے والدین کو بھی اس نعمت سے نوازا، اور وان اعمل صالحا، اور اس کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں صالح عمل کروں، ترضاہ، ایسے عمل کروں کہ اے اللہ جو تیری رضا والے ہوں، جن عمل سے تیری رضا مجھے حاصل ہو، ایسے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، وَأَدْخِلْنِي، اور مجھے داخل کر دے، بِرَحْمَتِكَ، اپنے رحمت کے سبب، فی عبادک الصالحین، اپنے ان بندوں میں جو صالح ہیں۔ آخر میں بِرَحْمَتِكَ کا الفاظ ہیں، تاکہ انسان کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ جو اگر عمل کرتا ہے نا تو یہ کبھی نہیں، اگر میں نے اور آپ نے بھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، اللہ کی قسم ہم نے خود نہیں پڑھی، یہ ہمارے کو اس رب نے توفیق عطا فرمائی، ورنہ 80% معاشرہ اس وقت بے نمازی ہے باہر۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہم پر رحم کیا کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں سجدے کی، نماز کی توفیق اور ابھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، پہلی بات۔ اور دوسرا برحمتک، کوئی یہ گمان یہ بھی کوئی نہ کرے کہ
اگر کوئی انسان نماز روزے رکھتا ہے تو یہ نیکیاں اس کو جنت میں لے کے جائیں گی. اسی جملے پر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کہ اے ایمان والو, جب تک اللہ تم پر رحم نہیں کرے گا نا تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. تو ایک صحابی نے جرت کرتے ہوئے پوچھا, اللہ کے نبی کیا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے قسم کھائی, اللہ کی قسم, میں بھی اگر جب تک رب اپنی رحمت کی چادر میں مجھے اپنی آغوش میں نہیں لے گا میرا داخلہ بھی جنت میں ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ بات سمجھانا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے, اس کے سبب سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے, اپنے اعمال کے سبب میں اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اور یہ عمل ہی ہیں, صالح عمل ہیں جو اللہ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں. اگر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا. یہ مشروط ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. اب میں چوریاں کروں, ڈاکے ڈالوں, بدکاریاں کروں اور کہوں اللہ کی رحمت آئے گی؟ نہیں. اللہ کی رحمت, اللہ کی فرما برداری اور عمل الصالحہ, جو اوپر اللہ نے فرمایا ان اعمل صالحا, کہ اے اللہ مجھے ایسے صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تیری رحمت جوش میں آئے اور مجھے ڈھانپ لے. یہ اس آیت کا اور اس دعا کا مطلب ہے. اور پھر میرا خاتمہ صالحین کے ساتھ, قیامت کے دن جب فیصلے ہوں تو جو صالحین ہیں ان کی صفوں میں مجھے شامل فرمانا. آمین. اللہ اس دعا کو ہمارے لیے بھی قبول و منظور فرمائے جی, آمین. اچھا, دعا پڑھ لی. اب سلیمان علیہ السلام کا دھیان اپنے لشکر کی طرف گیا. وَتَفَقَّدَ, تو انہوں نے جائزہ لیا الطَّیرَ, پرندوں کی طرف. اپنے لشکر میں ان کا دھیان اپنے پرندوں کی طرف گیا. فَقَالَ, پس کہا, مَا لِيَا, نہیں ہے میرے لیے, لا ارا, کہ میں نہیں پاتا نہ نہیں دیکھتا, الہدہد, ہدہد کو. یہ کیا بات ہے, مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ام کان من الغائبین, یہ آیا تھا کہیں چلا گیا ہے, یا من الغائبین, یا یہ آیا ہی نہیں تھا. اس کے دو مطلب ہیں. یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا ہدہد نظر نہیں آیا تو دل میں خیال آیا کہ شاید کہیں کیا ہو گیا جی, چلا گیا ہے. تو پوچھا کیا یہ آیا تھا یا من الغائبین, یا یہ سرے سے آیا ہی نہیں. میں اس کو خود مجھے نظر نہیں آ رہا, کسی کام سے گیا ہے یا بالکل آیا ہی نہیں ہے, میں اس کو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا. جب پتہ لگا کہ واقعی وہ آیا ہی نہیں تو پھر شدت غصہ میں ایک بات کر دی, لَأُعَذِّبَنَّهُ, ان قریب میں اس کو عذاب دوں گا, عذاباً شدیدا, بدترین عذاب, شدید عذاب, میں اس ہدہد کو چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے. اولا اذبحنه, اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں اس کو ذبح کر دوں. اولا یأتینی, اگر یہ نہیں لایا میرے پاس, بسلطان مبین, کوئی واضح دلیل. یہ جو غیر حاضر ہے نا, اگر اس نے مجھے کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو میں اسے کیا کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. یہ اعلان کیا کس نے, سلیمان علیہ السلام نے. مجھے نظر نہیں آ رہا, آئے گا تو صحیح, اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی مجھے کوئی معقول وجہ نہیں بتائی تو میں اس کو عذاب دوں گا, اور میرا عذاب یہ, میں سب کے سامنے اس کو ذبح کر دوں گا. یہ جملہ کہا. اتنے میں ایک جملہ کہہ ہی رہے تھے, فَمَكَثَ, ابھی ٹھہرے ہی تھے, غیر بعید, تھوڑی دیر, ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی, کیا ہوا, یہ پہنچ گیا. ابھی انہوں نے جملہ انہوں نے کہا نا کہ مجھے ابھی ہدہد نظر آئے تو میں ذبح کر دوں, کچھ ہی دیر بعد ہدہد آ گیا. فقال, اب ذرا ہدہد کو دیکھیں جی. اللہ تعالیٰ کے اس پرندے کی ان دو جملوں کی بنا پر اللہ نے اس کو تمام انسانیت پر حرام کر دیا ہے کہ کوئی انسان اس کو قتل نہ کرے. اس کا عقیدہ دیکھ لیں, پرندے کا عقیدہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. کہتا ہے فقال احطت, بس اس نے کہا احطت, میں احاطہ کر کے آیا ہوں, بما لم تحط به, اے سلیمان اس علم کا احاطہ آپ کو بھی نہیں ہے. جو خبر میں لے کر آیا ہوں آپ کو بھی اس خبر کا احاطہ نہیں ہے. ہدہد کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے, کہ اے سلیمان جو علم کا احاطہ میں کر کے آیا ہوں, جو میں دیکھ کے آیا ہوں, وہ آپ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ میں کیا چیز دیکھ کر آیا ہوں. وَجِئْتُكَ, اور میں لایا ہوں آپ کے لیے, من سبا, سبا شہر سے,
بنبأ یقین، ایک بڑی یقین والی پکی خبر۔ سبا کون ہے؟ سبا ایک بستی کا نام ہے، آج بھی یہ بستی موجود ہے۔ یمن کا دارالحکومت ہے صنعا۔ صنعا سے کچھ اگر پیدل سفر کو دیکھا جائے تو 3 دن کا سفر ہے، ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ کم از کم 100-150 کلومیٹر غالباً بنتا ہے۔ یہ صنعا شہر یمن سے آج بھی وہ بستی موجود ہے، اور اس بستی میں اس جو پرنسس ہے جس کا نام آپ سنیں گے بلقیس، اس کا محل کے آثار آج بھی موجود ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ یمن میں یہ جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس پرندے نے کہا ہدہد نے، کہ میں سبا شہر سے ایک بڑی پکی یقین والی خبر لایا ہوں۔ کیا خبر لایا ہے جی؟ کہتا ہے انی وجدت، میں نے وہاں پایا امرأتن، ایک عورت کو، تملکہم، کہ وہ مالک ہے، حکمرانی کرتی ہے، وَأُوتِیَتْ، اور اس کو دیا گیا ہے، من کل شیء، ہر شے، ہر نعمت۔ اے سلیمان، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو وہاں سبا شہر کی حکمران ہے، اور اس کے پاس ہر قسم کی نعمت موجود ہے، ہر چیز میں اس کے پاس پاتا ہوں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بھی بڑا، بہت بڑا تخت ہے۔ اس کی ایک ضعیف روایت ملتی ہے، لیکن یہ بہت مبالغہ ہے کہ یہ تخت جو ہے یہ کم از کم 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ چوڑا تھا، اور 30 ہاتھ اونچا تھا۔ لیکن جب یہ جو بلقیس کا محل کے ملتے ہیں نا آثار، اتنا بڑا تخت جو ہے نا وہ لگتا نہیں ہے کہ اس کے اندر سما سکتا ہے، مبالغہ ہے، لیکن واللہ عالم۔ لیکن یہ بات ہے اس آیت سے سمجھ کہ اس کا جو تخت تھا نا وہ بہت عالی شان، بڑا قیمتی، اور بڑے ہی اس پہ نگے اور نگینے جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے، واللہ عالم۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہدہد کہتا ہے کہ وہ اس کا عرش بہت بڑا تھا، یعنی کہ وہ بڑے اچھے اور اونچے تخت پر جو ہے وہ برجمان تھی، اور یہ روایت ایک ملتی ہے۔ واللہ عالم اس میں کتنی مبالغہ ہے، کتنی سچائی ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ بڑا اونچے تخت اور عظیم تخت پر بیٹھتی تھی۔ اب ہدہد کا یہ جملہ جی، ذرا توحید، پہلا جملہ توحید، اس نے کیا کہا جی؟ انبیاء کرام آپ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ پھر اس نے دوسرا توحید کا جملہ بولا جس کی بنا پر اگلی آیت اتری، وجدتھا، کہتا ہے میں نے پایا وہ اس عورت کو، بلقیس کو، وقومہا، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ ہدہد کو بھی پتا تھا کہ سجدہ بابے یا قبر کو نہیں کرنا، کس کو کرنا ہے جی؟ اللہ کو کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ ہدہد کا جملہ ہے۔ ہدہد نے کہا کہ شیطان نے ان کو مزین کر دیا ہے، اعمالہم، ان کے اعمال، ٹھیک ہے، فصدہم، اور روک رکھا ہے شیطان نے ان کو، عن السبیل، سیدھے راستے سے۔ ہدہد جو ہے نا یہ بہت بڑا مبلغ تھا، دیکھیں کتنی بہترین اس نے جو ہے نا جملہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ عورت وہاں پر حکمران ہے، وہاں کی قوم، اور وہ عورت سجدہ سورج کو کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال جو ہے نا ان کے لیے مزین کر لی ہے، ان کو یہ گناہ، یہ شرک سمجھ نہیں آ رہا، اور ایسا شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر سے دور کر دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اے سلیمان مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہدایت والے نہیں ہیں، یہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اب یہاں پہ اللہ نے ایک وقت روکا، اور پھر سجدہ، اور اس کے بلقیس کے عرش عظیم کا تذکرہ تھا، پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے رب العرش العظیم کے مقابلے میں بلقیس کا عرش کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سجدے والی آیت ہے، یہی ہم آج اپنا سبق ختم کریں گے، اور پھر ہدہد کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کو سنیں گے۔ اللہ یسجدوا للہ، خبردار سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ الذی یخرج، وہ ذات ہے اللہ کے جو خارج کرتا ہے، نکالتا ہے، الخبء، جو چھپی ہوئی چیز ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور ساتھ ہی کہا اللہ، اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم، اور اس کا جو عرش ہے نا وہ سب سے بلند ہے۔ بلقیس کا عرش
اللہ کی عرش کے مقابلے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میرے اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ رب العرش العظیم بہت بڑا عرش ہے. سجدے کی آیت ہے، ابھی ہم سجدہ کریں گے. ہدہد کے حوالے سے جب یہ آیتیں اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ابو داؤد ہے، اس میں یہ حدیث ہے کہ 4 جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنے سے منع فرما دیا ہے. 4 جاندار. ایک چونٹی ہے، جب چونٹی کا تذکرہ بھی اس حدیث میں ہے، چونٹی کو بھی قتل نہیں کرنا. دوسرا ہے جی شہد کی مکھی، ٹھیک ہے، شہد کی مکھی کو بھی قتل نہیں کرنا. تیسرا ہے ہدہد. یہ ہدہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی یہ توحید ہے اور یہ اس پرندے میں اتنا شعور ہے کہ جو آج کے اس 90% اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو یہ شعور نہیں، جو اللہ نے اس کو شعور دیا. تو ہدہد کو بھی قتل کرنا نہیں ہے. اور چوتھی چیز ہے لٹورا. لٹورا کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا جاندار ہے جی، یہ ایک اسپیشل علاقے میں عرب نہیں ہوتا ہے. اس کا چہرہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جسم اس کا وائٹ ہوتا ہے اور پیچھے پشت نا گرین ہوتی ہے. اور مزے کی بات ہے یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے. یہ 4 جاندار ایسے ہیں جن کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ہدہد نہیں دیکھا، ہم تو دیہاتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا پرندہ ہوتا ہے، اتنا بڑا سائز ہوتا ہے اس کا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کی دم جو ہے نا، دم اس بازو جتنی ہوتی ہے. سر پہ اللہ نے اس کو نا 7-8 تاج کی تم مور کے نہیں ہوتے کلکیاں ٹائپ، لیکن یہ یوں اس طرح نا 7-8 اس کے سر پہ نا یوں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر گول گول نا بنے ہوتے ہیں. چونچ اس کی میرے خیال سے 3-4 انگلیاں 4-5 انچ، اور اللہ نے اس کی چونچ کو ایسے طاقت دی ہے کہ یہ ٹک کر کے مارتا ہے تو درخت کو چیر دیتا ہے. اور درخت کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں نا وہاں سے نکال کر وہ کھاتا ہے. اس کی چونچ اتنی، اس کو ہم دیہاتی زبان میں چڑی ترخان کہتے ہیں. لکڑی کو ٹک 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 کرتا ہے نا، ہم دیہاتی ہیں نا، اس کو چڑی ترخان کہتے ہیں کہ یہ لکڑی کو کاٹتا ہے. یہ ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو بھی دکھایا بھی، انٹرنیٹ کا دور ہے، دیکھیے گا، میں آج گروپ میں لگا بھی دوں گا ویسے ہدہد کی تصویر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیسا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے